میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، اور اہل بیت کا بھی احترام کرتا ہوں، کوئی مانتا ہوں، صحابہ کو بھی مانتا ہوں، زکوٰۃ روزہ ہر چیز کرتا ہوں، کیا میں اس گروہ میں شامل ہوں جو جنت میں جائے گا؟ ہم اچھے، ہمارے اعلیٰ حضرت اچھے، ہم بھلے، اعلیٰ حضرت بھلے. جو اعلیٰ حضرت کی کسوٹی پر ہے ہم اس کی سنیں. باقی جو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان کے بارے میں جو آگے پیچھے کمزور بات کرے اس کی مت سنو، ورنہ ایسا نہ خدا نہ کرے ایمان دے بیٹو. انہوں نے ہماری ایسی گلے میں ڈور ڈال کے پکڑی بھی ہے. یہ ہم کو غوث پاک کے پاس بھی لے جاتے ہیں، غریب نواز کے پاس بھی یہ لے جائیں گے، اولیاء کرام، صحابہ اہل بیت سب کے پاس یہ لے جاتے ہیں. ان کی کتابیں مطلب اور قدموں میں سرکار کے رکھتی ہیں. ادھر سے مت ہٹنا. اعلیٰ حضرت سے ہٹ گئے تو کہیں ادھر ہو سکتے ہیں آپ. جی شامل ہے. اس کا نام کیا ہوگا؟ جی بشرطے آپ اپنے عقائد اور نظریات کو قرآن و سنت سے اخذ کریں. حدیث کو بھی مانتا ہوں، قرآن کو بھی مانتا نہیں ہوں. مانتا نہیں قرآن، نہیں قرآن کو ماننا حدیث کو ماننا کافی نہیں ہے. قرآن کی ماننا حدیث کی ماننا کافی وہ بھی ہے. کر لیا. آپ قادیانیوں کے پاس چلے جائیں، ان سے جا کے پوچھیں آخری پیغمبر کون ہے، تو آپ کو تو یہ کہانی کرائے گی ہے کہ وہ غلام احمد قادیانی دجال کو آخری پیغمبر مانتے ہیں. نہیں، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہے. پھر وہ امتی نبی کی ایک اصطلاح لے کے آتے ہیں، لیکن آخری نبی وہ بھی کلیم کرتے ہیں. انہیں پوچھیں کہ آپ کے 4 خلفاء کون سے ہیں، وہ کہیں گے ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. ان سے پوچھیں آپ کا قرآن کون سا، وہ کہیں گے یہی قرآن ہے. تو یہ مان تو سارے رہے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کی کون مان رہا ہے. ہاں جس دن آپ قرآن کی مانیں گے، حدیث کی مانیں گے، تو انشاءاللہ جنتی ہیں. مطلب میں اس فرقے میں ہوں؟ نہیں فرقے نہیں، فرقہ تو ایک فرقہ تو ہے نا. نا فرقے تو سارے جنمی ہیں. ایک گروہ تو ہے نا. ہاں ایک گروہ. گروہ کون ہے؟ اس گروہ میں ہوں شامل. جی آپ اس گروہ میں تب ہیں اگر آپ قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں. قرآن و سنت کو ماننا کافی نہیں عام ہے. آدمی کو کیسے پتہ لگے گا؟ جی پتہ چل جائے گا، پہلے صفحے سے اسے پتہ چل جائے گا. نہیں سمجھ آتی نا. جی سمجھ آ جائے، کیوں نہیں آئے گی. آپ کسی گورے سے کہیں کہ یہ سورہ فاتحہ ہے، اس کا ترجمہ جو ہے نا اسے پڑھو اور بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے. جب وہ پہنچے گا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم عبادت بھی صرف تیری کریں گے اور دعا بھی صرف تجھی سے مانگیں گے. ناک بھی لگا دیا مزار پہ، پیشانی بھی لگا دیا مزار پہ، یوں ہاتھ رکھ کے سے یوں یوں رگڑ. اور بعض تو اتنے اپنے پاس جو ہے عاشق ہیں، اس کو مزار پہ رکھے تو سکون نہیں پڑتا. وہ ایسا مزار شریف کی چادر اٹھا کے اندر منڈی ڈال لیتا انہیں. اور یہ فتوے ہے رے بھائی اس کے اوپر، یار تم رکھو جی جیب میں فتوا. داتا نظرے کرم داتا، داتا نظرے کرم داتا، داتا نظرے کرم داتا، داتا نظرے کرم داتا. مدینے کا ٹکٹ ہم کو عطا داتا پیا، مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا، آپ کو خواجہ پیا کا واسطہ داتا پیا. ٹھیک ہے. گورا کبھی بھی یا علی مدد نہیں کہے گا، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد نہیں کہے گا. وہ کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے جب قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو میں نے تو اللہ ہی کو مدد کے لیے پکارنا ہے، اور مدد سے مراد دعا ہے. ایک وہ ظاہری اسباب ہے، وہ تو قرآن میں ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو. میں آپ سے کو مجھے آپ پانی پلاتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، یہ ظاہری اسباب ہے. امی سے روٹی مانگوں، بالکل، لیکن امی فوت ہوئی ہے، بزرگ بغداد کے اندر دفن ہے، قبر سے مجھے پانی نہیں پلا سکتا. جب یہاں بیٹھ کے میں پکاروں گا نا، اب یہ ہو جائے گی دعا. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. اور قرآن نے کہا ہے کہ جو کوئی اللہ کے سوا کسی ہستی کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اس کی پریشانی دور کر سکتا ہے دعا کی شکل میں، گویا اس نے اسے اپنا الہ مان لیا. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، اس سے اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ تو اس اعتبار سے قرآن کا پہلا صفحہ معذرت کے ساتھ اس فرقے کو قرآن و سنت کے عقائد کی روشنی میں توحید سے فارغ کر دے گا کہ جو فرقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم تعداد میں سب سے زیادہ ہیں اور ہم اصل سنی ہیں. میرا بگڑا سوار دو، میرے بگڑا بات سوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو. تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے. اصل سنی وہ ہے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے وہ دعائیں مانگے گا جو نبی الاسلام نے مانگی ہیں. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. قرآن میں 40 کے قریب انبیاء کی دعائیں آئی ہیں. کوئی واسطے وسیلے نہیں ہیں. وسیلہ توسل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، کسی نیک آدمی سے دعا کروانا. 40 کی 40 دعاؤں میں آپ کو کوئی کسی کی دھونس نہیں ملے گی، ڈائریکٹ اللہ کو آپ نے پکارنا ہے. یہ ہے عقیدہ. یہ عقیدہ کسی کا ہے تو وہ جنتی گروہ میں شامل ہے. تو مرزا صاحب کو جو بنا ہوا فرقہ اس کو کیا کریں گے؟ کون سے مرزا صاحب کا؟ مرزا محمد علی انجینئر صاحب کا. اچھا، کیونکہ آپ پنڈی سے آئے ہیں، وہاں تو وہ لوگ ایک طرف مجھے کہتے ہیں کہ جی یہ
तहकीकी लोगों की बात है, नहीं, मैं मैं आपको आपके बताता हूँ, सामने एक तरफ मुझे कहते हैं वो तहकीकी आदमी है, दूसरी तरफ मुझे मिर्जा जूनियर कहते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं मिर्जा जूनियर बिल्कुल नहीं हूं, मैं मिर्जा सीनियर हूं, मैं आला हजरत सीनियर हूं, मैं हकीमुल उम्मत सीनियर हूं। उसकी वजह यह है कि ये सारे के सारे थानवी रसुल्ला पार्टी, चिश्ती रसुल्ला पार्टी, कादियानी दज्जाल पार्टी, ये सब की सब पार्टियां, इनको मैंने कर दिया अल्लाह के फजल से नंगा। अच्छा, अगर मेरा कोई ग्रोह होता तो इस प्लेनेट अर्थ पे मेरी मस्जिद दिखाएं कि जहां पे मैं इमाम हूं, या मेरा कोई स्टूडेंट इमाम हो, मेरी कुछ चंदा बुक दिखाएं। मैं तो नमाजें आपके पीछे पढ़ रहा हूं। आने वाले दौर में हो सकता है। जी, आप देखें, जो चीज हुई नहीं है, आपके बुजुर्गों ने तो काम डाल दिया, उम्मत का बेड़ा गर्क करके चले गए। उनके बारे में कह रहे हैं इंजीनियर साहब हाथ होला रखें, इंजीनियर साहब ने काम किए ही नहीं है, तो उसके बारे में ये कहना ये करेगा, ये इतनी बड़ी बदगुमानी है। ये सब कुछ इनके बड़े मौलाना मौदूदी के साथ करते रहे। मौदूदी साहब को इन्होंने चैन से नहीं रहने दिया। ये कहते थे अनकरीब मौदूदी साहब दावा नबूवत करेंगे। अल्लाह अकबर। मौदूदी साहब 1979 में फौत हुए हैं, आज 14 जनवरी 2024 है। आप अंदाजा करें, मोर देन 40 ईयर्स उनको फौत हुए हो चुके हैं, लेकिन किसी इनके बुजुर्ग ने अभी तक मौदूदी साहब से माफी नहीं मांगी, ना उनकी औलाद से। देखें, इनके बुजुर्ग तो कहते थे ना ये दावा नबूवत करेगा, सही कह रहे अब इनको चाहिए कि अपने बुजुर्गों पे भी लानत भेजें जो उस पे दावा नबूवत का इल्जाम लगाते थे, उस शख्स के ऊपर जिसने कादियानियत के खिलाफ मूवमेंट चलाई। सजाए मौत मौदूदी साहब को जो हुई थी ना, वो कादियानियों के खिलाफ मूवमेंट चलाने के ऊपर हुई थी, वो तो बाद में माफ हो गई, लेकिन उस बंदे ने तो अपनी जान पेश कर दी थी। ये जालिम कहते रहे ये दावा नबूवत करेगा। मेरे बारे में भी बात करते हैं, 15 साल तो मुझे भी हो गए दावत तबलीग का काम करते हुए। हमारे किसी स्टूडेंट को भी उठाएं, उससे पूछें क्या नमाज सबके पीछे हो जाती है, वो कहेंगे हो जाती है। उनसे पूछें क्या बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया मुसलमान है, वो कहेगा मुसलमान है। उनसे पूछें इंजीनियर साहब की वो मस्जिद, वो कहेंगे नहीं हम तो इन्हीं मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं, इंजीनियर साहब ने मस्जिद बनाने से मना किया है, चंदा बुक बनाने से मना किया है। तो हमारा फल हमारी जिंदगी में, आप दुनिया में लाखों स्टूडेंट्स मेरे मौजूद हैं, चेक कर लें, और इनका फल ये चेक कर लें कि जरा बरेलवियों से कहें कि जुर्रत करें फतवा दें कि देवबंदियों के पीछे नमाज दुरुस्त है, और देवबंदियों से कहें जुर्रत करें कि बरेलवियों के पीछे नमाज दुरुस्त है, ये कभी भी नहीं देंगे।